وہ باہر جانے والی بات تو خان صاحب نے کہا کہ باہر تو وہ لوگ جاتے ہیں، باہر تو وہ لوگ جاتے ہیں جو جن کے کرپشن کے پیسے باہر پڑے ہوتے ہیں، جن کے اثاثے باہر ہوتے ہیں. کہا میرا باہر کیا ہے؟ اچھا باہر جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے علی محمد خان صاحب، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں. آپ کی ملاقات ہوئی، کوئی اس طرح کی بات بھی ہوئی بیچ میں؟ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ میرے دوست ہیں، یا ان سے کوئی امیدیں وہ وابستہ کرتے ہیں، یا پاکستان میں پی ٹی آئی جو سمجھتی ہے کہ پاکستان میں جو سیاسی انتقام کا جو نشانہ بنایا جا رہا ہے انہیں، اس حوالے سے؟ یہ میں نے کہا تو تھا، نے یہ نہیں کہا کہ مجھے وہ رہا کریں گے یا میری رہائی میں کوئی رول ادا کریں گے. نہ میڈیا کے سامنے کی بات، نہ ہمارے سامنے بات کی. ہاں انہوں نے یہ البتہ خوشی کا اظہار کیا کہ ٹرمپ کے جیتنے سے جو بائیڈن کی جو غلط پالیسی تھی وہ ختم ہوگی. کم از کم انہیں الفاظ یہ تھے کہ کم از کم غیر جانبدار تو ہوں گے. باقی اگر کوئی یہ کہے کہ ہمیں کوئی ٹرمپ نے ریلیف دینا ہے تو وہ ظاہر امریکہ کا صدر ہے، اس نے اپنے ملک کے مفادات دیکھنے ہیں. اگر اس کو سوٹ کرتا ہے تو وہ کرے گا، بات نہیں کرے گا تو نہیں سوٹ کرے گا تو نہیں کرے گا. وہاں سے ایکسپیکٹیشن رکھنا میں سمجھتا ہوں بڑی نان پولیٹیکل سی بات ہے. ہماری ایکسپیکٹیشن، ہماری ہوپ اپنی قوم سے ہے، اپنے آپ سے ہے، اپنے اللہ سے ہے. ہم اپنی جدوجہد کر رہے ہیں. ظاہر جدوجہد کا نتیجہ فوری نہیں نکلتا. بہت سے لوگ کہیں گے احتجاج فلانا ہو گیا، ڈمکانا ہو گیا. احتجاج ہوئے ہیں لیکن لوگوں کے گھر بھی ٹوٹے ہیں، لوگوں کی خواتین بھی اٹھائی گئی ہیں. لیکن علی صاحب آپ نے یہاں دو بڑی امپورٹنٹ باتیں کی ہیں، میں ان کی طرف ذرا توجہ دلانا چاہوں گی. ایک آپ نے کہا ہے کہ امریکہ اپنے مفادات کا کام کرے گا، اگر ان کے مفاد میں ہوگا تو وہ یہاں عمران خان صاحب کی رہائی پہ بات کر لیں گے، نہیں ہوگا تو نہیں کریں گے. کیا عمران خان صاحب کی رہائی امریکی مفادات میں ہوگی، کنسیڈرنگ کہ جس زمانے میں عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے اس ٹائم پہ افغانستان والا معاملہ چل رہا تھا، اور آبویسلی افغانستان سے اسکیپ کرنے کے لیے امریکہ کو پاکستان کا سہارا چاہیے تھا، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آپ نے کہا ہے کہ انہوں نے کہا، عمران خان صاحب نے یہ فرمایا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کم از کم اگر ون سائیڈڈ نہیں ہوگا، جو بائیڈن والی پالیسیز نہیں ہوں گی، ہی ول بی نیوٹرل. تو یہ امید وابستہ کرنا تو ہو گیا اسی امریکہ سے جس امریکہ کا سائفر لہرایا تھا علی محمد خان صاحب. نہیں، امید تو تب ہونا جب آپ کہیں کہ آپ مجھے رہا کریں. یہ امید رکھنا کہ غلط پالیسی صحیح ہوگی اور نیوٹرل ہوں گے، یہ تو کوئی امید نہیں ہے. یہ تو ایک ہوپ ہے کہ دو ملکوں کے بیچ میں تعلقات جو ہے وہ بہتر ہو. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب ایسی کوئی پاورز بیچ میں آتی ہیں تو وہ جو ڈیل کرتے ہیں اپنے مفاد کے لیے کرتے ہیں. اس لیے تو خان صاحب نے باہر جانے سے، ڈیل سے ہمیشہ خان صاحب نے تو انکار کیا ہے. اب امریکہ کے مفاد میں کیا ہے کہ ان کو کیسے لوگ چاہیے، کیا ایسے لوگ چاہیے جو ان کے ایبسلیوٹلی ناٹ کہیں. تو اگر کوئی ایسی بات ہوگی، چاہے کل عمران خان وزیر اعظم تھے یا آنے والے کل میں ہو انشاءاللہ، جب پاکستان کی بات ہوگی جہاں پاکستان کا مفاد ہٹ ہوگا، وہ تو ہمیشہ ایبسلیوٹلی ناٹ کہیں گے. سو اگر عمران خان صاحب ریلیز ہو جاتے ہیں تو کیا اس کو امریکہ سے جوڑا جائے؟ کیا کہہ رہے ہیں امریکہ تو وہ کہے گا جو مفادات، تو مطلب یہ کہا جائے کہ اگر عمران خان صاحب نیئر فیوچر میں ریلیز ہوتے ہیں تو وہ امریکہ کے مفادات میں ہوگا اس لیے وہ ریلیز ہوں گے. از دیٹ واٹ یو آر سیئنگ؟ دیکھیں، امریکہ کے مفاد کو یہ اس سے جوڑ دینا کہ عمران خان اگر ریلیز ہوگا تو امریکہ کا مفاد ہے، اگر نہیں ہوگا تو یہ اس کو ادھر سے ڈائریکٹلی لنک کر دینا، میں سمجھتا ہوں یہ بڑی نامناسب اپروچ ہے. ہم اگر چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب باہر ہوں تو قوم نے کوشش کرنی ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ نے اور ہم کارکنان ہم سب نے کوشش کرنی ہے. ہر ملک اپنے اپنے مفاد کو دیکھتا ہے، لیکن صرف اتنا ہے کہ جو بائیڈن جب صدر تھا امریکہ کا تو ان کے نیچے جو رجیم چینج ہوئی اور ان کے نیچے جو سائفر آیا اور ان کے نیچے جو پاکستان میں عمران خان صاحب کی حکومت کو گرایا گیا، ظاہر ان کا ایک رول اس میں تھا. تو یہ اگر ہم ایکسپیکٹ کریں کہ نئی ایڈمنسٹریشن اس لیول پہ نہیں جائے گی اور اپنے آپ کو وہ نیوٹرل یا غیر جانبدار رکھے گی، تو یہ تو کوئی ایسی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے جو کہ غلط ہے. یہ تو کوئی بھی ملک کسی بھی ملک کے سربراہ سے رکھ سکتا ہے. کبھی آپ ہمارے معاملات میں اس لیول پہ کبھی بھی انٹرفیرنس نہ ہو کہ آپ بالکل جانبدار بن جائیں. یعنی عمران خان صاحب نے کیا ایسا گناہ کیا تھا کہ آپ ان کی حکومت گرائیں؟ اگر پاکستان کے مفاد کا دفاع کرنا، پاکستان کے مفادات کا دفاع کرنا یہ ایک غلط کام ہے تو یہ غلط کام تو ہم ہمیشہ کریں گے. کیونکہ اگر یہاں اڈے کی اجازت عمران خان دے دیتے، اب ایک منٹ، اگر یہاں آپ اڈوں کی اجازت اس وقت دے دیتے تو آپ مجھے بتائیں کیا پاکستان میں ہمارے ہمسائے ممالک سے پھول آتے، وہاں سے کوئی تحفے آتے، پھولوں کے بوکیز آتے؟ ظاہر دہشت گردی مزید بڑھتی. تو اگر انہوں نے روس جا کے سستے تیل کی بات کی تھی وہ بھی پاکستان کی مفاد میں تھا.
اب وہ شاید امریکہ علی محمد خان صاحب ایٹ دا سیم ٹائم اڈوں کے علاوہ طالبان کی سپورٹ کی بات یا ایٹ لیسٹ افغانستان میں نہ ایکٹیویٹی کرنے کی بات تو خان صاحب کیا کرتے تھے، پھر ٹی پی کے لوگ آئے اینڈ آل دیٹ، سو وہ ساری باتیں اپنی جگہ پر موجود ہیں، انٹرنیشنل پالیٹکس اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن پروبیبلی ناؤ پاکستان اتنا ریلیونٹ نہیں رہا امریکہ کے لیے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں، ذرا مجھے یہ سمجھا دیجیے گا کہ کے پی کے میں اب یہ اوبویسلی کل جلسہ ہوگا، بڑا امپورٹنٹ جلسہ ہوگا، اس سے آگے کا لاہے عمل پتہ چلے گا، عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے پی ٹی آئی کیا کرے گی سڑکوں پر اس کا پتہ چلے گا، لیکن کے پی کے کی عوام کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کیا کر رہی ہے؟ ان کی ایمرجنسی کی گاڑیاں اسلام آباد لے آنا، ان کے سی ایم کا کمپلیٹ فوکس اس طرف ہونا کہ وہ احتجاج اور جلوس کیسے کر سکتے ہیں، انسٹیڈ آف یہ کہ کے پی کے عوام جو دہشت گردی سے اور بدحالی سے سفر کر رہے ہیں اس کو کیسے سیف گارڈ کریں۔ علی محمد خان صاحب خود بھی آپ کا کے پی کے سے تعلق ہے، ڈو یو تھنک دس از فیئر؟ You think this is fair that the leader of the nation, who is the prominent leader in Islamic Ummah, has been shot and behind the bars for 460 plus days without any fault? The only fault is that he has defended the interest of Pakistan. Is it fair? لیڈر تو 50-60 سال میں ایک لیڈر پیدا ہوتا ہے، بدقسمت ہوتی ہے وہ قوم جو اپنی لیڈر کی قدر نہ کر سکے۔ 3-4 بڑے لیڈر اس قوم نے گنوائے ہیں، جو ہے اپنا قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کس حالت میں فوت ہوئے، لیاقت علی خان صاحب کے ساتھ کیا ہوا، شہید نہیں ہوئے، جن لوگوں نے مارا تھا ان کی فیملیز کو آج تک پروٹیکشن دی گئی ہے۔ اور میرا سوال کے پی کے سی ایم کے بارے میں تھا علی محمد خان صاحب۔ دیکھیں میری بات یہ ہے کہ آپ کا جو ایک لیڈر ہے اس کی جان کی حفاظت کرنا، اس کو نکالنا، یہ بھی ایک نیشنل ڈیوٹی ہے، ناٹ ایٹ دی ایکسپینس، کیا ٹیکس پیئر کے ایکسپینس پہ؟ علی محمد خان صاحب میرا کاؤنٹر سوال ہے، ساتھ ہی جواب دیں۔ ٹیکس، میں اس بات کے حق میں نہیں ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ٹیکس پیئرز کے پیسے کو اٹھا کے سیاسی مقاصد میں یوز کریں، لیکن انہیں ٹیکس پیئرز نے 2/3 سے اس آدمی کو پاس کیا۔ آپ نے فارم 47 سے ان کی مرضی منشا کے خلاف جو ہے ان کے اوپر وہ لوگ بیٹھائے جن کے میں اتنا بھی دم نہیں ہے پاورز کے سامنے کھڑے ہونے کی۔ ایک آدمی یہاں سے امریکہ جا کے اسلام کی، فلسطین کی، کشمیر کی بات کرتا ہے، پاکستان کی دفاع کی بات کرتا ہے، آزاد خارجہ پالیسی کی بات، اس کو آپ اٹھا کے جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ یعنی کہ پھر آپ پیٹی مینینز کو لے لینا، آپ نے ایک طرح سے ایک ایسی لیڈرشپ یہاں پہ بٹھا دی ہے جن پہ ان کے گھر کے لوگ بھی اعتماد نہیں کرتے، اپنے گھر کی سیٹیں وہ ہارے بیٹھے ہیں۔ تو کیا اس کے لیے علی امین کوشش نہ کرے، اس کے لیے لوگ کوشش نہ کریں؟ ہم اپنی ہر کوشش کریں گے عمران خان صاحب کو نکالنے کے لیے۔ اس بات سے میں آپ کی ایگری کرتا ہوں کہ صوبائی کے جو اسٹیٹ ایکسپینسز ہیں، چیزیں ہیں، وہ اس کو ہم نہ یوز کرتے ہیں، صرف احتیاط کے طور پہ پروٹیکشن کے لیے وزیر اعلیٰ کے ساتھ ان کی پولیس جاتی ہے، اور ساتھ میں جو اتنی بڑی تعداد میں لوگ جا رہے ہیں، اگر وہاں کوئی حادثہ ہوتا ہے، کوئی زخمی ہوتا ہے تو ان کو واپس لانے کے لیے ایمبولینس کی، باقی کوئی اسٹیٹ ایکسپینسز نہیں۔ ہمارا ہر جلسہ جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے ایکسچیکر سے نہیں ہوتا، کل کا پروگرام بھی خیبر پختونخوا کے ایکسچیکر سے نہیں ہے۔ اور ایک اور بات بھی، آپ نے یہ کہا کہ پرفارمنس، میں کل علی امین کو کہتا ہوں کہ میں چیلنج کرتا ہوں، ہماری بہن ہے مریم نواز، میں چیلنج کرتا ہوں کہ ایک سٹیج پہ مریم نواز اور علی امین ہوں گے، پچھلے 7-8 مہینے کی پرفارمنس وہ بھی بتائے، علی امین بھی بتائے گا۔ میں چیلنج کرتا ہوں، ہر جگہ ہم نے ان کو ڈیفیٹ کیا ہے، لیکن مریم پہ وہ پریشر نہیں ہے علی امین پہ۔ مریم صاحبہ کے والد صاحب، یہ بڑا خطرناک کمبینیشن ہو جائے گا، اس نے عمران خان کو بھی ریلیز کرنا ہے تو اس پہ ٹرپل پریشر ہے۔ یہ بڑا خطرناک کمبینیشن ہو جائے گا، مریم نواز صاحبہ کو اور علی امین گنڈا پور صاحب کو ایک سٹیج پہ کھڑا کرنا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ نہ کریے گا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں سیز فائر کے لیے علی محمد خان ہوگا، خیر کوئی مسئلہ نہیں، میں ادھر ہوں گا سٹیج پہ۔ اگر آپ اپنے سی ایم کو سنبھال سکیں اور کوئی پی ایم ایل این سے وہ اپنی سی ایم کو سنبھال سکے، بہرحال آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ ایکسچیکر سے کوئی پیسہ نہیں جائے گا۔ میری بات سن لیجیے گا، آئی انڈرسٹینڈ، کاش ہمارے یہاں بھی امریکہ والا ڈیبیٹ والا سسٹم ہوتا تو دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جاتا۔ اعلیٰ آ کے اپنی بے شک وہ